السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے آج کے پروگرام کا موضوع نہایت اہم، سنجیدہ اور قومی سلامتی کی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت، پاکستان کے دل اسلام آباد میں ضلعی کچہری میں کچھ عرصہ قبل ایک خودکش حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً 12 کے قریب افراد جان کی بازی ہار گئے اور تقریباً 26 کے قریب افراد شدید زخمی ہوئے۔ یہ حملہ کس نوعیت کا تھا؟ اس کے پیچھے کون سے شدت پسند عناصر ہیں جو کار فرما تھے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے، انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ کیا اقدامات ہیں جو یہاں پر کیے جانے چاہیے؟ حکومت کو کس قسم کے اقدامات ہیں جو اٹھانے چاہیے کہ ملک کو دوبارہ اس دہشت گردی کی لہر سے پاک کیا جائے؟ اور سب سے اہم اور بڑا سوال وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد، امن و سکون کے بعد، پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کی لہر نے جنم لیا ہے۔ اس لہر کے پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ سرحدی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں وہ ہیں، یا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے؟ تو اس پر ہم اپنے آج کے پروگرام میں جانیں گے کہ عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے، لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہماری وکلا برادری کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میم، کیا کہنا چاہیں گی یہ جو 11 اکتوبر کو بلاسٹ ہوا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور جس طرح سے انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، تو دہشت گردی کی ایک لہر دوبارہ سے اس نے جنم لیا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، ہمارا جو اندر والا سیکورٹی کا سسٹم ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے جو ہے واہ گیٹ تھرو گیٹ بنے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے چیک ایک جو ہے وکلا کا ہے، دوسرا جو عام لوگوں کے لیے ہے، تو اس پہ تو ہم بہت ہی سیٹسفائیڈ ہیں۔ لیکن ہمارے جو روڈ ہے، مین روڈ ہے، یہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا، ان کے دونوں سائڈ پہ چیک پوسٹ بننی چاہیے کہ کوئی بھی اسٹرینجر جب انٹر ہوتا ہے، اس طرح کا جو دہشت گرد ٹائپ کے بندے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو چیک کیا کر کے یہ اس لوکیلٹی میں وہ انٹر ہوا کرے۔ تو ہماری تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا کچہری کے باہر بھی سیکورٹی سخت کی جائے اور چیک پوسٹ کا جو وہ کیا جائے، تاکہ ہمارے جو آنے والے وکلا ہے، ینگ لائرز ہے، ان کی سیفٹی ہو سکے۔ تو ہمارے کافی وکلا ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، بلکہ ہمارے ایک حیدر ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ریکور ہو کے گھر واپس آ گئے ہیں۔ تو بس ہماری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری سیکورٹی کو ٹائٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سیکیورٹی کے تو جو تحفظات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ ایسے کیا اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے؟ دیکھیے، اسلام آباد ایک دارالخلافہ ملک ہے ہمارا، تو ہمیں اس ملک میں ہر لحاظ پہ جو بھی مین چیک پوسٹ ہے، جیسے G11 کی ہے، G10 میں ہے، تو ان مین چیک پوسٹ پہ سیکورٹی ٹائٹ ہونی چاہیے، کوئی بھی ایرا غیرہ جو ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کا اقدامات کیے جائیں۔ آپ اس میں یہ فیلئر نہیں دیکھنی کہ جس طرح سے 10 مئی کے واقعے کے بعد سے بھارت نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان کا استعمال کیا ہے، اور وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں آ کر یہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سطح پر اس طرح سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیے، یہ تو بڑے لیول کی ہے، کیونکہ یہ ان کو افغانستان کے ساتھ انہوں نے لیا ہوا ہے، پاکستان نے خوارج کے ساتھ ڈیلی خبریں آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ نیگوشیشنز کرنے چاہیے تاکہ یہ جو جنگ بندی ہو سکے اور ہمارے جو اندرونی حالات ہیں ملک کے وہ اسٹرانگ ہو سکے۔ اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا، ان کے مہاجرین کو پناہ دی، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں، رہائش دے رہے ہیں، ID کارڈ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود افغانستان ہمارے دشمن کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اس پہ تو افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک اسلامک ملک ہے، نہ کہ انڈیا اسلامک ملک ہے، اسے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی کافی جو مہاجرین ہمارے ملک میں آئے افغانستان سے، انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان ہے وہ تو اپنے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، لیکن یہ تو افغانستان کی ملی بھگت ہے انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے ملک میں دہشت گردی جنم لے رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جی سر، آپ کا نام کیا ہے؟ جی، میرا نام ایڈوکیٹ اسامہ طارق ہے۔
उसामा साहब, मुझे कुछ बताएं, ये जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, एक ऐसा वाक़या जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ, और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान का दिल कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर हमारी हुकूमती सतह के तमाम तर मामला तय पाते हैं, और एक ऐसे शहर में दहशतगर्दी का हमला होना एक बहुत अंधनाक बात है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट को कैसे इक़दाम करने चाहिए? थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने सीरियस कंसर्न्स के बारे में जो है ना वो एक आए हैं इधर। मैं समझता हूँ ये जो वाक़या हुआ है ये गवर्नमेंट की और जो हमारे जो ये मुख्तसर हलके हैं उनकी नाअहली है, क्योंकि ये इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक ऐसी जगह है जिस पे दिन में 3-4 हज़ार लोग हर वक्त मौजूद होते हैं। 3:30 बजे कोर्ट्स बंद होती हैं, उस वक्त तक भी हम लास्ट टाइम्स में जब जाते हैं तो 1000, 1500, 2000 वकला हजरात मौजूद होते हैं हर टाइम। तो ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत मैडम क्रिटिकल सिचुएशन है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस वाक़े के बाद भी ये सिक्योरिटी ख़त्म नहीं हुई, और सिक्योरिटी कम इंक्रीज इन्होंने नहीं की, और वो मज़ीद हम अभी उससे ज़्यादा जो हमारे आने वाले आम साइल वो उस दिन के बाद इतना खौफो हरासा में है, इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे लोगों से बात हुई, मुझे खुद ऑलमोस्ट तकरीब 40 से 50 लोगों ने जो कि मेरे क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों की हालात वाक़यात आप ठीक हैं। कहने का मकसद ये है कि हर पैनिक क्रिएटेड अ पैनिक सिचुएशन, और उसके बाद भी कुछ ऐसे खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए जिससे हमें महसूस हो सके कि हमारी जान सेफ है। मतलब वही दोबारा वही है, सब कुछ है, कोई चेक नहीं किया जा रहा। आप खुद देख सकती हैं, सब लोग जा रहे हैं और नॉर्मल एक चेकिंग हो रही है, स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बावजूद हमारी जान अभी भी खतरे में है, तमाम जो मुकल्ला हजरात हैं उनकी जान और उसाइल की जान खतरे में है। तो मेरा आपकी तवज्जो से उन तमाम मुख्तसर हलकों को यही पैगाम होगा और यही मैसेज होगा कि एक आम बंदे की जान का एहसास किया जाए। पाक अफगान ताल्लुकात को किस नज़र से देख रहे हैं कि जबकि पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, लेकिन जिस तरह से वो हमारे दुश्मन मुल्क भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी पैदा कर रहा है, और जिस तरह से हमारे मुख्तलिफ और भी हमारी 1-2 जमातें ऐसी जैसे TTP वगैरह हैं, उन्होंने भी ये सारा मिलकर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। तो इस पर क्या कहेंगे? मेरा इस पे एक अपनी राय में ये रखता हूँ कि सख्त इक़दाम होने चाहिए ऐसे तमाम तरह नासिर के जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो कोई भी जमात हो, बाजू नज़र उनका क्या एक मौक़िफ़ है, लेकिन जो पाकिस्तान की सुवेरेनिटी के खिलाफ है हम उसके खिलाफ। मुझे ज़रा आप बताएं, ये जो खुदकश हमला इस्लामाबाद में हुआ, वफाकी दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान का दिल है, और यहाँ पर इस तरह के हमले का होना ये हमारे लिए यकीनन एक तशवीश की बात है, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को टारगेट किया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं कि वो कौन शिद्दत पसंद अनासिर हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं? ये मैम इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी लैब्स हैं जिसकी वजह से ये धमाका यहाँ पे सरजद हुआ। हमारी कचहरी में पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, क्रिमिनल लोगों का ज्यादातर यहाँ पे रश होता है क्योंकि ये मामलात ही ज्यादातर उन लोगों के चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स थी जिसकी वजह से उसने आके यहाँ पे एक सॉफ्ट टारगेट, अपने आप को सॉफ्ट टारगेट के तौर पे उसने यहाँ पे ब्लास्ट किया। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी लैब्स ना होते तो ये शायद ये धमाका इस नौइयत का ना होता। और यहाँ पे जितने लोग मारे गए हैं वो बेचारे गरीब बाइकिया वाले थे और बाकी लिटिगेंट्स थे, और कुछ हमारे वकील दोस्त भी थे जो इस सिक्योरिटी ये इस धमाके की नजर हुए हैं। बाकी ये बात है कि ये इसमें बहुत सारी बैरूनी ताकतें हैं जिसमें खास करके इंडिया, फितरतुल खवारिज और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और उनके प्रॉक्सी जो हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। ये बेसिकली हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत इसके ऊपर काम कर रही हैं और काम हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत कम टारगेट किया गया। ये देखें हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम थोड़े से होने की वजह से वो दहशतगर्द अंदर नहीं जा सका। अगर वो अंदर जाता तो अंदर कम से कम बहुत सारे कैजुअलिटीज हो सकती थी, और क्योंकि गैस के सिलेंडर पड़े हुए हैं, वहां पे लोगों का रश होता है, हजूम होता है, वहां पे तो ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। सिक्योरिटी की वजह से वो यहाँ पे डर गया और उसने सॉफ्ट टारगेट, यहाँ पे पुलिस वैन खड़ी हुई थी, उसको उसने टारगेट मुनासिब समझा कि ये मेरा सॉफ्ट टारगेट है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जाया, तो बहुत सारी जानें हुई हैं, कीमती जानें जाया हुई हैं, उनका हमें दुख भी है, लेकिन बहुत सारी जानें बची हैं
जिसकी हमें ज्यादातर सिक्योरिटी की वजह से जो बहुत सारे हालात बेहतर हो चुके हैं, उसकी वजह ये हुए अगर वो अंदर चला जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान होना था। बेसिकली मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है जहाँ से एंट्रेंस होती है, वहां पर भी हमें लूप्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर उसकी प्रॉपर चेकिंग होती तो ना वो अंदर आता, ना इस तरह से यहाँ पर ये वाकयात पेश आते। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैडम, यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है वो पहले कायम नहीं थी। जब यहाँ पे कचहरी शिफ्ट हुई 2 साल पहले, वो तकरीबन 1.5-2 महीना फाल रही और उसके बाद वो खत्म कर दी गई, क्योंकि उनको जरूरत महसूस नहीं हुई थी। और उसके बाद सिक्योरिटी जो जब ये दहशतगर्दी का हमला हुआ, उस वक्त भी सिक्योरिटी वहां पे वो बैरियर नहीं थे, जिसकी वजह से वो आराम से एक बाइकिया के ऊपर बैठ के यहाँ तक पहुंच गया। और जिसकी वजह से बाकी यहाँ पे एक ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, इससे पहले भी ये सिक्योरिटी की वजह से ही यहाँ पे 3-4 लोगों के मर्डर हो चुके हैं। जो कचहरी में लोग आते हैं और बाहर निकलते हैं, अपनी पर्सनल उनकी जाती दुश्मनी होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एक सिंगल गेट ही है कचहरी की एंट्री और एग्जिट का, जिसकी वजह से वो जो लोग बाहर निकलते थे और यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट करना बड़ा आसान होता है कि वो, क्योंकि जो कचहरी के अंदर ना वो असला लेके जा सकते हैं ना गार्ड लेके जा सकते हैं, बाहर निकलते हैं। यहाँ पे 3-4 पहले कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और जिसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई खास इसका सद्देबाब नहीं किया कि चेक पोस्ट हो प्रॉपर, जो लोग अंदर आए उनको पहले चेक कर लिया जाए कि यहाँ पे उनके पास क्या असला है या क्या मामलात है। लेकिन ये भी जिस दिन ये धमाका हुआ उस वक्त भी ये सिक्योरिटी लैब्स की वजह से और चेक पोस्ट ना होने की वजह से, अगर शायद वो होती तो ये शायद यहाँ पे वाकया पेश ना आता। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद वकास टिट्टा, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ मैं। जी, मुझे बताएं सर, ये यहाँ पर जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इसमें जो अनासिर मुलविस थे वो तो हम सब जानते हैं कि फितनतुल खवारिज से ताल्लुक है उनका। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट को किस सतह पे ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि आइंदा इस किस्म के वाकयात की रोकथाम की जा सके? जी मैडम साहबा, पहले तो जो वाक़या उस दिन वकूफ़ पज़ीर हुआ है उसकी हम उसको बहुत बड़ा अलमिया था और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल है और बहुत सारे अदारे इधर काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, और इधर हाई कोर्ट और हमारे वकला जो हैं उनकी जानें, और हर इंसान की जान बड़ी कीमती है और हमारे लिए हर इंसान बहुत कीमती है। और इतने लोगों की इधर 11-12 बंदे जो थे वो शहीद हो गए, कुछ वकला भी थे, और एक इंसान के पीछे पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। कुछ हमारे बाइकिया वाले थे बेचारे, इधर खड़े रहते थे, उनके साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। और जो हमारे दोस्त जो अभी ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला अजला अता फरमाए, और बहुत बड़ी परेशानी है उनके लिए भी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बाकी ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये कोई आम जगह नहीं है। पहले भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, इस्लामाबाद कैपिटल में इस तरह का वाक़या होना, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि खुद का हमला हो गया। पहले आज तक इस्लामाबाद में ऐसा कोई मामला नहीं हो सका, क्योंकि सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम होते हैं इधर, हम जब भी देखते हैं, और सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करना चाहिए। लेकिन ये कोई बड़ा प्री प्लान मामला था जो इधर वो बंदा पहुंच गया और इसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। पुलिस वाले भी कुछ बंदे ज़ख्मी हुए, उनकी जानें जो हैं वो भी ज़ाया हुई। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसके ऊपर हमें पूरी हर बंदे को देखना चाहिए। मुआशरे में अगर कोई ऐसा बंदा जो हमें सस्पेक्टेड लगता है, जो ऐसे शक शुबा जिस पे हो, हमें खुद इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को, और पुलिस को भी पूरा तावन करना चाहिए, और जितने सिग्नल्स हैं उन पे भी उनको पूरी नज़र रखनी चाहिए। और अभी पता चला ये हमारा जो इस्लामाबाद है इसमें कैमरास की भी काफ़ी उन्होंने तादाद बढ़ा दी है, उससे भी इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और बाकी जो कचहरी का माहौल है उसमें देखिए हज़ारों लोग डेली इंसाफ लेने के लिए आते हैं। हर बंदे के, अगर इंसान की जान ही महफूज नहीं है, वकला की जान महफूज नहीं है, जजेस बैठे हुए हैं, तो इंसाफ कैसे वो देंगे? अगर हम डर खौफ से इधर पहुँचेंगे और हम काम भी नहीं सही कर सकेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और अल्लाह ताला उन सब को महफूज रखे जो हमारे आगे दोस्त जो हमारे बीमार हैं या जिनको चोटें आई हैं या जो शदीद ज़ख्मी हैं। अच्छा, ये भी देखिए ना कि उन दिनों ये हमारी श्रीलंका की और पाकिस्तान की सीरीज भी चल रही थी, तो ये दहशतगर्दी का वाकया, इसके पीछे एक ये भी हो सकता है जो फैक्ट है कि जी हमारे बैनुल अक़वामी सतह पर जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उनको ख़राब किया जाए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पहले भी जब श्रीलंकन टीम हमारे मुल्क में आई थी उन पे बड़ा सख्त हमला हुआ था, तो अभी भी सारी प्लानिंग है हमें कमज़ोर करने की, हमारे मुल्क को कोशिश की जाती है डिफरेंट मालिक से, और हमें बड़े चैलेंजेस हैं अपने पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से, क्योंकि हमारी हदें बहुत सारे ममालिक के साथ अटैच है। इंडिया भी हमारे ऊपर पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है,
اور بہت سارے ایجنٹس ان کے ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح کمزور کیا جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے گا، اور ہمارے ادارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ابھی سیکورٹی کا بڑا اچھا انہوں نے انتظام کر دیا، اور مختلف قسم کی باڑیں بھی لگا دی ہیں، اور سیکورٹی کافی حد تک بڑھا بھی دی ہے، جس سے انشاءاللہ بڑا ہاتھ رہا فائدہ ہوگا، اور لوگوں کی جان انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ باقی جو انٹرنیشنل میچز ہیں انشاءاللہ یہ بھی جاری رہیں گے۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں ٹرائی سیریز ہو رہی ہے، جس میں 3 ملک جو ہیں وہ ابھی زمبابوے ہے اور سری لنکا اور پاکستان کی سیریز ہے۔ انشاءاللہ لوگ بڑے جوش و خروش سے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہمارا ملک آگے جتنا اللہ کرے ہو سکے بڑھے، اور ہم سارے لوگ آگے ترقی کر سکیں، اور ہماری سب کی جان مال محفوظ رہے۔ جی میم کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام قرۃ العین عائشہ ہے اور میں ایڈیشنل سیکرٹری اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہوں۔ اچھا، یہاں پر وفاقی دارالحکومت میں بالکل پاکستان کے دل میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا، جس میں خودکش حملہ اس کچہری کے باہر کیا گیا، جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ آپ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اس واقعے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی لہر نے دوبارہ جنم لیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کافی امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور اس موضوع کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے موجود ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ اسی جگہ پر کھڑی ہیں جہاں پر وہ دھماکہ ہوا، ہمارے بالکل سامنے ہم لوگ یہاں موجود تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ ایک خودکش جیکٹ میں آتا ہے، اور اس نے جس قسم کا بارود اس نے پہن رکھا تھا، وہ بارود بتاتا ہے کہ اس کی جو جس طرح پیلٹس اس کے بکھرے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بیسکلی مقصد اس کا تھا میکسیمم کیجویلٹیز، زیادہ سے زیادہ اموات۔ اس کا مقصد ایک ایسی جگہ کو آکیوپائی کرنا تھا جس جگہ پہ رش زیادہ ہو۔ جوڈیشل کمپلیکس آپ کو پتہ ہے ایک عوامی جگہ ہے، اور ایک عوامی جگہ کے اندر جہاں پر عوام اپنے ریڈریسل کے لیے موجود ہوتی ہے، وہاں پر ہائی آفیشلز موجود ہوتے ہیں، جس میں وکلاء صاحبان بھی ہوتے ہیں، اور کچہری جو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بارونق جگہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس کو یہاں پر اس نے دھماکہ کر لیا، اس نے پہلے اندر آنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کو رستہ نہیں ملا تو اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کس طرح کیا، یا وہ ریموٹ کنٹرول تھا، اس کے بارے میں کنفرم تو نہیں کچھ کہہ سکتی لیکن اس کے پیچھے بیسیکلی جو فتنۃ الخوارج کے عناصر ہیں، اور جو فتنۃ الہندوستان کے جو عناصر ہیں، بیسیکلی وہی کاربند نظر آئے۔ اس بار بھی ذمہ داری انہوں نے قبول کی، اور جہاں تک یہ بات آئی سامنے کہ ہم لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں یا عدلیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، یہاں پہ میں اختلاف کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اور جس طرح ہم نے اپنی پاسٹ ہسٹری میں دیکھا ہے، جب کچہریوں کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں تو بڑے خطرناک اٹیکس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ٹارگٹ کلنگز، اور ایک سے ایک اٹیک نہیں ہوا، وہ بلاسٹ ہمیشہ 2 سے 3 بلاسٹ پہ مشتمل رہا ہے ہمیشہ۔ تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جیسے الرٹ سا انہوں نے دیا ہے، یا ایک طرح سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی ہے فی الحال، اور یہ کوئی مجھے یہ لگتا ہے، دس از مائی پرسنل اوپینین، کہ ایک ری ڈائریکٹڈ اٹیک تھا، یہ ٹارگٹ اٹیک نہیں تھا۔ اگر ٹارگیٹڈ اٹیک ہوتا تو یہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہونا تھا، اور جو کہ الحمدللہ ہم سب اسے محفوظ رہے۔ اور یہاں پر صرف جو عوامی لوگ، یہاں پہ بائکیا پہ لوگ موجود تھے، ان کی جو ہے نا وہ اموات ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے وہ چاروں طرف سے بارڈرز میں اپنے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، تو جیسے جیسے یہ عناصر پہلے ایکٹیویٹ ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور اب جو ہے نا انہوں نے دوبارہ سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ تو الرٹ اس دن بھی موجود تھا، ایسا نہیں ہے، الرٹ موجود تھا، لیکن کہاں پہ ہے یہ، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ بہرحال وہ جب بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد ہی ہمیں سب کچھ پتہ چلا کہ وہ ایک افسوسناک واقعہ ہو چکا تھا اس وقت تک۔ جی آپ کا نام کیا؟ میرا نام قاضی جہاں زیب قریشی ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، اور پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ اسلام آباد بار ایسوسیشن میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلعی کچہری میں، جہاں پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، ایک ایسا حملہ کہ جس نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹارگیٹ کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے پیدا ہوئی ہے، کافی عرصے سے امن و سکون تھا اور یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن اب عوام میں دوبارہ سے خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ تو آپ کے نزدیک اس قسم کے واقعات کا سدباب کرنے کے لیے حکومت کو کیا انتظامات کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں سیکیورٹی کے بھی کافی لوپس نظر آ رہے ہیں؟ جی میم، بیسکلی ایسا ہے کہ اوبیسلی انٹرنیشنل پریشر تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، اور جہاں تک بات ہے سیکورٹی لیبس کا، تو وہ جہاں پہ جمہوری حکومت ہوتی ہے تو اس طرح کے ایکسٹرنل جو ہے ایشوز ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی سیکورٹی معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ ہے کچہری کا، جو ہمارے سامنے جو بلاسٹ ہوا، میں ان دن جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہی تھا جب یہ بلاسٹ ہوا،
تو सबमिशन सिर्फ इतनी है कि जब ये कचहरी शिफ्ट हो रही थी तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि देखें बिल्कुल सामने हमारी ये डबल रोड है, तो जैसे ही कचहरी से बाहर आप आते हैं तो बाहर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो कोर्ट्स के अंदर कर सकती हैं। इससे पहले भी काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे कत्ल हुए हैं, जैसे वो गेट से बाहर आए ऑब्वियसली उनके इश्यूज होते हैं, तो वो टारगेट किलिंग जो है वहाँ पे चलती रही है। अब आप देख सकती हैं कि एक रोड ओपन है और एक बंद है, तो ये जब शिफ्टिंग हो रही थी तो उस टाइम पे इसके ऊपर प्रॉपर प्लान होना चाहिए था कि ये इश्यूज हमने F8 में भी 2014 में भी फेस किए हैं, लेकिन चूंकि उस टाइम पे वहाँ पे आउट गेट काफ़ी ज़्यादा थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा बहुत हम लोग मामला बेहतर कर सकते थे। यहाँ पे आप देखें एंट्री और एग्जिट गेट एक ही है, तो इसलिए जब ये अटैक हुआ मैं अंदर था और हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये भी बन गया था कि हम अब बाहर कैसे जाएं। तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने जो है वो जो जजेस के गेट हैं उनको ओपन किया, और वहाँ भी एक सिक्योरिटी इशू था कि हज़ारों की तादाद में लोग जब एक गेट से बाहर होते हैं तो उधर दोबारा इंसिडेंट भी हो सकता था। तो ये है कि सिक्योरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि स्पेशली चूंकि कोर्ट्स में हज़ारों की तादाद में लिटिगेंट्स रोज़ आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए ये जो रोड बंद हुआ है इसके अलावा भी इंतजाम जो है उनको करने चाहिए। मैम अभी भी मैं देख रही हूँ कि आपके ये कचहरी में ये इधर हमें गार्ड्स तो नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी के, लेकिन अगर हम मेन रोड की बात करें तो इधर हमें कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, जबकि हालिया यहाँ ये वाकया यहीं पर रूनुमा हुआ है। एग्जैक्टली मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि देखें बिल्कुल मेन रोड के सामने कचहरी की एंट्री है। आप कचहरी के गेट पे तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेन रोड को अब यही हुआ कि जैसे उन्होंने बंद कर दिया, तो ये कोई हल नहीं है मुस्तकिल। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर टारगेट किलिंग के वाकयात पहले भी रूनुमा हो चुके हैं, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हैवी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जा सके। बिल्कुल ऐसे ही मैम यहाँ पे मर्डर्स हुए हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि जैसे आपको पता है यहाँ पे बड़े हीनियस ऑफेंसेस के केसेस चलते हैं, कत्ल के केसेस चलते हैं, तो ऑब्वियसली पार्टीज की ग्रज होती है। अब वो जब गेट से बाहर आए तो यहाँ पे हमारे सामने 5-6 कत्ल हुए, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये इन दोनों रोड्स को बंद करके मैं समझता हूँ कि इसका जो एंट्री गेट है उसको बढ़ाना चाहिए, आउट गेट को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि किसी भी नगहानी आफत की सूरत में आप उसको कंट्रोल कर सकें। लिटरली ऑन दैट डे जब ये मामला हुआ तो जजेस ने तमाम गेट अंदर से बंद कर लिए और हम वकला जो थे वो बस रोड पे खड़े हुए थे। अल्लाह ने करम किया कि उसके अलावा कोई मसला नहीं हुआ। अगर कोई गन लेके अंदर चला जाता तो लोग रोड पे खड़े हुए थे, ना बाहर जाने का रास्ता था ना किसी कमरे में जाने का रास्ता था। तो इसलिए गवर्नमेंट को देखना है कि ये एक हुआ है, अल्लाह ना करे दोबारा कोई इस तरह का सानिया हो, लेकिन इस पे कंट्रोल करने के लिए उनको सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में ज़िले कचहरी में मौजूद हैं, जहां पर कुछ अर्सा कबल एक खुदकश हमला हुआ था। यहाँ पर हमारी वकीला बरादरी से बात हो रही है और उनसे हम जान रहे हैं कि वो क्या मुहर्रिकात थे कि जिनकी बिना पर यह खुदकश हमला हुआ और किस किस्म के इक़दाम हैं जो गवर्नमेंट से करने चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़िले कचहरी में, जहाँ कुछ रोज़ कबल तकरीबन पिछले माह के बात है, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया। यहाँ पर खुदकश हमला हुआ और इस खुदकश हमले के नतीजे में तकरीबन 12 के करीब अफराद शहीद हुए, जबकि 26 के करीब अफराद जख्मी हैं। ये एक ऐसा वाकया था कि जिसने मुल्क में दोबारा से दहशतगर्दी की लहर को पैदा कर दिया है और पाकिस्तान के दिल वफाकी दारुल हुकूमत में इस किस्म का हादसा पेश आना ये कोई मामूली बात नहीं है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो वो कौन से ऐसे अनासिर हैं, शिद्दत पसंद अनासिर, जो इस हादसे के पीछे मौजूद हैं, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया, हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से देखें, अपने इंटेलिजेंस के हवाले से देखें, तो वो इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही हैं, इस हवाले से हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर ने दोबारा से जन्म लिया है, तो इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या जो बैन अक़वामी सतह पर जो खित्ते की सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है वो इसमें कार फरमा है, या फिर जो हमारे सरहदी हालात चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से इस किस्म के वाक़या जन्म ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम में लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम चौधरी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो दहशतगर्दी का यहाँ पे खुदकश हमला हुआ है इस्लामाबाद में, इस पर हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? पहला मसला तो ये है कि ये जो दहशतगर्दी का हुआ है ये बहुत देर बाद हुआ है, लिहाजा वो कंट्रोल जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया उसकी वजह से हो गया। गवर्नमेंट को फिर वही प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए जो पहले लिए थे उन्होंने, ताकि ये दोबारा चीज़ ना हो।
آپ کے خیال میں کیا کوئی تھریٹ الرٹ تھی پہلے سے کہ کوئی ایسی تھریٹ ملی ہو کہ جس کے تحت کوئی ایسی یہاں پر وکلا برادری کے اوپر یا جج صاحبان کے اوپر کوئی ایسی تھریٹ ملی تھی کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اچانک ہوا ہے یہ سارا کچھ, اور کرنے والوں نے بھی اچانک ہی کیا ہے. آپ کس قسم کے عناصر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہو سکتے ہیں؟ اس کے پاس وہی ہے جو پہلے تھے, وہی اب پھر شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ اب نہیں ہوگا وہ جو پہلے تھا. جس ٹائم یہ حملہ ہوا اس وقت آپ یہاں موجود تھے؟ میں بار روم میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ دھماکہ ہوا ہے, اور بہت بڑا دھماکہ تھا یہ, کیونکہ میں نے 17 جولائی 2007 کا بھی دیکھا ہے F8 والا, 18 اکتوبر 2007 کراچی والا بھی دیکھا ہے کارساد والا, اور یہ پنڈی والا جو بی بی جب شہید ہوئی ہیں تو اس وقت کا بھی میں نے دیکھا ہے, بچا بھی ہوں, لیکن بہرحال یہ اس سے بھی زیادہ دھماکہ تھا. یعنی دھماکہ خیز مواد ان سب سے اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی؟ زیادہ تھا, بہت زیادہ تھا. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مدثر خالد عباسی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ اس بارے میں کیا رائے دیں گے. سر مجھے بتائیں, یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا, خودکش حملہ بالکل کچہری کے سامنے ہوا ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک کیجولیٹیز ہوئی ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کس قسم کے اقدامات ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو کرنے چاہیے, اور آپ کو کیا کوتاہیاں کمیاں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے جی, اقدامات دو طرح کے ہیں. پہلا اقدام تو یہ ہے کہ جو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی ارینجمنٹس ٹھیک ہونے چاہیے, اسکینرز ہونے چاہیے, CCTV کیمراز ہونے چاہیے, اور ایک جو نظر آنے والی چیزیں وہ اس کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن دراصل ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دہشت گردی کی جو روٹ کاز ہے وہ کیا ہے. یہ اگر کل یہاں پہ ہوا ہے تو اگلے کچھ دن میں خدا نخواستہ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر یہ اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خودکش حملہ ہے اس کو روکنا جو ہے وہ سیکیورٹی جو آپ کے میئرز ہوتے ہیں جو ٹینجیبل ہوتے ہیں یا جو ویزیبل ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں جتنے کہ ان سین جو میئرز ہیں وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. اور ان سین میئرز میں جو ہے وہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, بلکہ تین چیزیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس میں ہمارا جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے یا جو ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو فالو کریں, اس کے اوپر ویجیلنٹلی کام کریں. اور دوسری جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کا تعلق جو ہے وہ جو ملک کے اندر دہشت گردی ہے اس کا تعلق بین الاقوامی امور کے ساتھ بھی ہے, جو کہ گو کہ آپ کو یہ بات شاید بڑی عجیب لگے, لیکن بہرحال یہ ہماری جو ہے نا حکومت کو اور ہمارے جو پالیسی میکنگ ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے جو فورن اسٹریٹجک جو معاملات ہیں ان کو اس انداز میں جو ہے وہ فارمولیٹ کریں جس سے ملک کے اندر جو انٹرنل ڈسٹربنس نہ ہو. کیونکہ جو آپ دیکھیں نا, آپ فارن پالیسی کس لیے بناتے ہیں, آپ اسٹریٹجک پالیسی کس لیے بناتے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے بناتے ہیں. اور ملک جو ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے, عوام ہوتی ہے. تو اگر عوام محفوظ نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس اسٹریٹجی کا, اس فارن پالیسی کا یا اس کسی ایسی حکمت عملی کا کوئی فائدہ ہے. تو لہذا اسے درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور پھر اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس میں اکنامک ریزنز بھی بہت ساری ہیں. دیکھیے جو لوگ پاکستان کے اندر بین الاقوامی جو ہمارے دشمن ہیں ان کا اعلیٰ کار بنتے ہیں تو وہ کیوں بنتے ہیں, اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ وہ ان کے اوپر انٹیلیجنس چیک نہیں ہوتا, اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ فریلی موو کرتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ان کی اوور آل اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عام آدمی کی جو ضروریات ہیں, عام آدمی کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, اور اپنی فارن پالیسی اور اسٹریٹجک پالیسی کے اوپر بھی جو ہے وہ ریویو کیا جائے, تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی, کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کہ دیکھیے ہارٹ آف دی کیپٹل جو ہے اور موسٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مصروف یا موسٹ بیزی پلیس ہے, موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہے, اور یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا. سر یہاں پر ہمارے ایمبیسیڈرز بھی ہیں, پھر ان دنوں ہماری سری لنکن ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, تو بین الاقوامی سطح پر ایک بہت غلط تاثر جاتا ہے. اس میں کوئی دوبارہ نہیں ہے. اور پھر دیکھیے کچھ ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے جو پارلیمنٹیرینز تھے, وہ بھی تھے, کانفرنسز ہو رہی تھی. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے, اچھا ہم آپس میں ہو سکتا ہے شاید اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہ دیتے ہوں, لیکن جو فورن ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں یا جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ وہاں پاکستان آنے سے پہلے ہی ان کے دماغ میں اتنے خدشات ہوتے ہیں, اور وہ بڑا ایک رسک اور اپنی طرف سے وہ ایک لے کے آتے ہیں. اور جب وہ یہاں آتے ہیں اور پھر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے.
جس سے ظاہر ہے کہ ملک کی ساکھ کو اور ریپوٹیشن کو اور ملک کی معیشت کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں ایڈوکیٹ ایرم علمدار. میم کیا کہنا چاہیں گی یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، خودکش حملہ اسلام آباد کے میں ہوا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے، زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، تو اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو کیا انتظامات کرنے چاہیے؟ میم جو پہلے بھی ادھر کا واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس میں اگر پولیس کی پرفارمنس دیکھے تو ٹھیک تھی. دیکھیں یہ ایک پبلک پلیس تھی، وہ اندر تو انٹری نہیں ہوئی نا، اندر سیکیورٹی اچھی تھی تو وہ انٹری نہیں کر سکا، تو اس نے آپ کو پبلک پلیس پہ تو کچھ نہیں روکا جا سکتا. یہاں پہ گاڑیوں نا آفٹر جو ہمارا دہشت گردی جو حملہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے پولیس نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی گیٹس پرووائڈ کر دیے ہیں. اب یہاں پہ عام ٹریفک کے لیے راستہ نہیں ہے، مطلب ہے بالکل کلوز ہے، ہر کسی کو چیکنگ کے ساتھ اندر دیا جا رہا ہے. اس میں ایڈوکیٹس بھی ہیں، جو کلرکس بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ پہلے بھی سیکیورٹی ٹھیک ہی تھی اور اب تو اور بہتر کر دی. گورنمنٹ اس میں ہمارا اور بھی ساتھ دے رہی ہیں اور ہمارے لیے کافی وہ اچھے اقدامات کر رہی ہیں. تو پہلے بھی اگر وہ انٹری کر سکتا تو میم سیکیورٹی گیٹ سے وہ اندر ہماری انٹری گیٹ سے کر سکتا تھا، نہیں کر سکا تو سیکیورٹی اچھی تھی نہیں کر سکتا. اس میں ہم پولیس کو برا نہیں کہہ سکتے، گورنمنٹ کو برا نہیں کہہ سکتے، سب کچھ اچھا تھا. پبلک پلیس پہ کچھ بھی نہیں روکا جا سکتا. اور ایک خودکش حملہ وہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا اس کے پیچھے آپ کو کیا مقاصد نظر آ رہے ہیں اس حملے کے پیچھے؟ میم یہ کوئی بھی نہیں، ٹیررسٹ اٹیک تو آج کل پھر شروع ہو گئے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ وہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ایک سیزن اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، یہ پھر سٹارٹ ہو چکے ہیں اٹیکس. اس کے پیچھے آپ کہیں کوئی ہو، آپ کون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے واپس حالات پاکستان کے خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کے یہ ہے کہ ٹیررسٹ اٹیک آپ دیکھ لیں کہاں پہ آج کل پاکستان میں ہر جگہ پہ ہی ہو رہے ہیں. تو یہ سیکیورٹی تو ہم لوگ ہاں جہاں تک ہماری یہاں کچہری کے بعد باہر کا حملہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طریقہ عدلیہ پہ حملہ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا کوئی اس میں کوئی پہلے سے کوئی آپ لوگوں کو کوئی تھریٹ تو نہیں تھی کہ کچہری میں؟ دیکھیے انٹرنلی دیکھیں تھریٹس تو کہتے تھے آ رہے ہیں، ہمارے بھی سننے میں آیا تھا کہ تھریٹس آ رہے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم نے سیکیور کیا. دیکھیں مینگو پیپل جسے کہا جاتا ہے، عام لوگ فوت ہوئے ہیں جس میں بہت سے وہ موٹر سائیکلس چلاتے ہیں، یہ جو بائکیا میم وہ ہوئی ہیں، اور ایک ہمارے گنبد صابن کی ہوئی ہے. لیکن دیکھیے میم اگر اندر انٹری کر لیتا تو پھر تو بہت زیادہ شہادتیں ہوتی، کیونکہ ہمارے انٹری کے ساتھ ہی اندر بار رومز ہیں، لیڈیز بار رومز ہیں، اندر سے ہی کچہری میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ رش ہوتی ہے، نہیں کر سکا انٹری. تو باہر تو یہ پبلک پلیس تھی، اس میں جو ساتھ کہتے ہیں نا راہ گزر وہ بھی گیا اس دنیا سے. تو بات ہے کہ میں کہتی ہوں اگر ہمارا دیکھا جائے تو یہ کم ہے اس وقت، جو اٹیک سے جو موتیں ہوئی ہیں یہ کم ہوئی ہیں. یہ ہم لوگوں نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیا میم، ورنہ جس طرح تو وہ پریشر سے ہوا ہے ایک بلاسٹ بہت زیادہ. جس دن یہ واقعہ ہوا آپ یہاں موجود تھی؟ نہیں میں G10 بار میں G10 کورٹ میں تھی، فیملی کورٹس میں تھی. یہاں سے بس آدھا 15 منٹ پہلے ہی گئی تھی اور یہی ہے ہمارا آنا جانے کا. تو لیکن یہ ہے کہ بہت سیکیور ہے، الحمدللہ بہت زیادہ سیکیور کیا ہے. جی ناظرین، ہم نے آج یہاں پر ضلع کچہری میں جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کے عناصر کے بارے میں بات کی کہ وہ کیا عناصر تھے جس کے باعث یہ حملہ کیا گیا، اور یہاں پر ہم نے وکلا برادری سے بات کی جنہوں نے اپنا موقف ہمارے سامنے رکھا، اور سب نے یہی کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے فل پروف انتظامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری سیکیورٹی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے حوالے سے کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی تھیں اس کے اوپر ایک ہی سوالیہ نشان ہے. ان کے لیے کہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ملک کو دہشت گردی سے مکمل طور پر پاک کر سکتے ہیں. پاکستان اس وقت دو طرفہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں بھارت اور افغانستان، دونوں طرف سے جو جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک ایسی لڑائی فیس کر رہا ہے کہ اس کو دونوں طرف سے اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے، بھارت کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی. اور اب بھارت اور افغانستان دونوں ممالک مل کر فتنۃ الخوارج کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی پیدا کر کے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے بھارت، اور یہ کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ کمزوریاں اس ملک کے اندر ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اور وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری پاک افواج 24 گھنٹے ہائی الرٹ ہیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے دن رات انہوں نے ایک کیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا اور ہم اپنے ملک کو اس دہشت گردی سے ممکنہ طور پر مکمل حد تک پاک کر دیں گے. یہاں پر میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.